داسې ووایي چې موږ سره ده مجرم نه وای خپل وریا کړی. انصاف کی امید لیے انسان اب دی نیند سو گیا. نقیب اللہ محسود کے والد محمد خان انتقال کر گئے. کینسر کا مرض تھا. راولپنڈی کے اسپتال میں زیر علاج تھے. مرحوم کی میت آج آبائی علاقے لے جائی جائے گی. تیاریاں مکمل. نقیب محسود کو کراچی میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا تھا. نقیب محسود کے والد کی وفات پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہار افسوس. ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی کا وعدہ پورا کیا جائے گا. کراچی میں دعا کے اغوا میں استعمال کار مسروقہ ہونے کا انکشاف. 3 دن پہلے خالد بن ولید روڈ سے چھینی گئی تھی. پولیس نے 9 مقامات کی فوٹیجز حاصل کر لی. تحقیقات میں اہم پیش رفت. دعا کو اغوا کرنے والے 5 افراد تھے. ایک نے ماسک پہنا ہوا تھا. واردات میں مبینہ طور پر سابق منگیتر ملوث ہو سکتا ہے. مغویہ کے موبائل فون کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا. میں نے یہ دیکھا جب گارڈ جا رہا تھا اس کے پیچھے بھی میں بھی بھاگ کے گیا ہوں. میں نے بولا پتہ نہیں یہ کس لیے بھاگ رہے. جب گیا ادھر لڑکا فائر لگا ہوا تھا ادھر گاٹے پہ. پھر میں نے 15 پہ کال کی. پھر میں نے ان کو ایڈریس بتایا یہ بتایا. پھر اس کے بعد جب گاڑی میں لے کے آئے اس کے بعد ہوٹل پہ یہ سامنے میں دعا کے اغوا کے کیس کا عینی شاہد سامنے آ گیا. تفتیشی ٹیم نے رکشہ ڈرائیور کا بیان ریکارڈ کر لیا. ڈرائیور نے آنکھوں دیکھا حال بتایا. پولیس تحقیقات جاری. 7 افراد کو حراست میں لیا گیا. گھنٹوں پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا. کیس سے جڑی کوئی بڑی لیڈ تاحال نہ مل سکی. کیس پولیس کے لیے چیلنج بن گیا. دادو میں 10 سالہ بچی سنگسار کیس میں پیش رفت. ڈسٹرکٹ سیشن جج نے سول جج کو قبر کشائی کے لیے احکامات جاری کر دیے. آج قبر کشائی کا امکان. بچی کے والدین اور نماز جنازہ پڑھانے والے امام مسجد گرفتار ہیں. کاشانہ ویلفیئر ہوم کی سابق سپرنٹینڈنٹ افشاں لطیف کے مبینہ الزامات کی تحقیقات جاری. افشاں لطیف کو گھر خالی کرنے کا حکم. وزیر قانون راجہ بشارت نے الزامات کو حکومت مخالف پروپیگنڈا قرار دے دیا. کہا سابق انچارج کو تبادلے کے بعد دفتر اور سرکاری گھر چھوڑنا چاہیے تھا مگر انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی. اردن میں افسوسناک سانحہ. بھڑکتے شعلوں نے درجن سے زائد زندگیاں خاک کر ڈالی. کراما کے کھیت سے متصل احاطے میں 2 پاکستانی خاندان رہائش پذیر تھے. جاں بحق ہونے والوں میں 7 بچے 4 خواتین اور 1 مرد شامل. 3 زخمی. زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا. آگ کیسے لگی تحقیقات جاری. پاکستان پیپلز پارٹی صدر زرداری صاحب کی میڈیکل بیل کے اپلائی کریں گے کہ صدر زرداری صاحب کو میڈیکل بیل جلد از جلد ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا پھر کافی آئینی ترمیم. یہ نان سیریس وزیر اعظم ہے. پیپلز پارٹی کا آصف زرداری کے لیے طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ. بلاول بھٹو کہتے ہیں سابق صدر کی طبیعت بہت خراب ہے. یہاں کے ڈاکٹرز پر اعتماد نہیں. حکومت پر بھی تنقید. کہا آرمی چیف کے توسیع کے معاملے پر رائے ہموار کرنا مشکل لگ رہا ہے. عمران خان کو غیر سنجیدہ وزیر اعظم قرار دیا. کہا پہلے وزیر اعظم جائے گا پھر آئین میں کوئی تبدیلی ہوگی. زرداری صاحب کا جو ایشو ہے ان کے ڈاکٹرز بہت دنوں سے کہہ رہے تھے. سارے ملک کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ زرداری صاحب کی صحت بڑی تیزی سے گری ہے. ویزیبلی گری ہے. زرداری صاحب کی صحت بہت تیزی سے گری ہے. سابق صدر کو ضمانت ملنی چاہیے. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کی پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو. فواد چودھری کا رد عمل. کہا طبی بنیادوں پر ضمانت کے معاملے سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں. سیاست میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک نئی ڈیل کی بات کریں. یہ جو طبی بنیادوں کے اوپر ضمانت کا معاملہ ہے اس کا حکومت سے تعلق بالکل کم ہے. ایک ڈاکٹرز کا انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے. پروسیکیوٹر ان کی جو ہے وہ نیب ہے. انہوں نے کہا ہے ڈاکٹرز نے اس کے اوپر جو ہے وہ اوپینین دینی ہے اور باقی جو فیصلہ ہے وہ عدالت نے کرنا ہے. So government has actually little to do with it. آصف زرداری کی بیماری کی تصدیق کرنا مشکل ہے. فردوس عاشق آوان کا بیان. کہا ملکی آئین اور قانون کسی کی خواہش کے تابع نہیں.
72 سال سے قانون طاقتور کے گھر کی لونڈی بنا رہا. شہنشاہ عالم والا مخصوص ٹولہ اپنی مرضی سے علاج چاہتا ہے. حکومت کے خلاف مولانا اور اچکزئی کا گٹھ جوڑ. کوئٹہ میں پی کے میپ کا تعزیتی جلسہ سیاسی جلسے میں تبدیل. مولانا فضل الرحمان کی شرکت. کہا حکومت کے خاتمے کی تحریک کا رخ موڑا نہیں جا سکتا. چارٹر آف ڈیمانڈ پر حزب اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں. محمود خان اچکزئی بولے اپنے حقوق کے لیے عوام متحد ہو کر جدوجہد کریں. وزارت دفاع اور قانون نے آرمی ایکٹ ترمیمی مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا. تینوں افواج کے سربراہوں کی مدت ملازمت میں توسیع. تقرری، مراعات اور تنخواہ کے معاملات شامل ہوں گے. کابینہ کی منظوری کے بعد بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی چھان بین. الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس. اکبر ایس بابر کے وکلا نے ثبوتوں پر اپنے دلائل دیے. اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی وکلا کو 4 دسمبر کو طلب کر لیا. کمیٹی آج تحریک انصاف کے ثبوتوں کا جائزہ لے گی. اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی مشاورت مکمل. الیکشن کمیشن ممبران کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے. تعیناتی کے مجوزہ فارمولے پر اتفاق. صادق سنجرانی کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ منفی سے مستحکم کر دی. موڈیز انویسٹرز کا کہنا ہے پاکستانی معیشت کی گراوٹ ختم ہو گئی. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہوگی. پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی برقرار. 100 انڈیکس میں 725 پوائنٹس کا اضافہ. 9 ماہ بعد انڈیکس 40,000 کی حد عبور کر گیا. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. 10 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی. کم سن بچوں کے کیس سے متعلق عدالتوں کے قیام کی منظوری ایجنڈے میں شامل. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کولمبو میں نو منتخب سری لنکن صدر سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. شاہ محمود قریشی سری لنکن ہم منصب سے بھی ملے. وفود کی سطح پر بھی بات ہوئی. شاہینوں کی مہارت دیکھنے سپاہی سالار پہنچ گئے. آرمی چیف کی پی ایف بیس مصف سرگودا آمد. ایئر چیف مجاہد انور نے استقبال کیا. جنرل باجوہ نے F-16 طیارے کی بھی سواری کی. ایئر چیف نے بھی خود جہاز اڑایا. دونوں طیاروں نے فضا میں جنگی مہارت دکھائی. 2 بدو مقابلوں کی ریہرسل کے بعد آرمی چیف کی اسکواڈرن لیڈر سے گفتگو. پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے کو سراہا. ریلوے کی سگنل ورکشاپ کوئلہ کی عدم دستیابی کے باعث بند. ٹرینوں کی بریکس اور انٹرلاکس سمیت ضروری ساز و سامان کی قلت کا شدید خدشہ پیدا ہو گیا. ورکشاپ میں کام کرنے والے سینکڑوں ملازمین 1 سال سے زائد عرصے سے بغیر کام کیے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں قبضہ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ. ایک طرف لینڈ مافیا سے سرکاری زمین واگزار کرانے کے لیے نظام متعارف، دوسری طرف پشاور کے قبرستان کے تحفظ کے لیے 4 دیواری کی تعمیر کا فیصلہ. حکومتی اقدام سے شہری خوش ہو گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور تا ڈیرہ اسماعیل خان 339 کلومیٹر موٹر وے تعمیر کی منظوری دے دی. موٹر وے پر مختلف مقامات پر 15 انٹرچینج اور 3 ٹنل تعمیر کی جائیں گی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کس سے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. بات ہو رہی ہے ماورائے عدالت قتل کا شکار نقیب اللہ محسود کی، جس کا بوڑھا باپ انصاف مانگتے مانگتے آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. کینسر کے مرض میں مبتلا محمد خان راولپنڈی اس کے جوان سالہ لخت جگر کو چھین لیا اور آج وہ دونوں لڑائیاں ہار گیا. نقیب محسود کا بوڑھا باپ انصاف لیے بغیر ہی اپنے بیٹے کے پاس واپس لوٹ گیا. راؤ انوار نے خوب رو نقیب کا قتل کیا. معاملہ میڈیا پر اٹھا تو انصاف کی سب سے بڑی عدالت نے نوٹس لیا. آرمی چیف نے بھی بوڑھے محمد خان کو انصاف کا یقین دلایا. آج کے وزیر اعظم عمران خان
कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म दोहराया। तसल्लियों और वादों के दिलासों पर कैंसर का शिकार मोहम्मद खान एक दर से दूसरे दर पर इंसाफ की भीख मांगता रहा, मगर आज वो ऐसे दर पर पहुंच चुका है जहां ना किसी राव अनवार की चलेगी और ना ही इंसाफ किसी के घर की लौंडी बनेगी। इंसाफ होगा और जरूर होगा। नकीबुल्लाह महसूद के वालिद के इंतकाल पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार अफसोस सामने आया है। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ का अपने बयान में कहना है कि अल्लाह ताला मोहम्मद खान को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मरहूम से इंसाफ की फराहमी का वादा पूरा किया जाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजहार अफसोस किया है नकीबुल्लाह महसूद के वालिद के इंतकाल पर, और DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा है कि अल्लाह ताला मोहम्मद खान को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मरहूम से इंसाफ की फराहमी का वादा पूरा किया जाएगा। नकीबुल्लाह के वालिद मोहम्मद खान महसूद की मैयत टांग पहुंचा दी गई है। मरहूम की नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी, जिसके बाद जस्द खाकी की आबाई इलाके में तदफीन कर दी जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे, आज यूएस के नुमाइंदे फारूक महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक बताइएगा। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले रावलपिंडी से CMH में चूंकि इंतकाल कर गए थे, मोजी मर्ज कैंसर के उसमें मुब्तला थे और गुज़श्ता 5-6 माह से ज़र इलाज थे वहाँ पे रावलपिंडी में, तो उनको आज डेरा इस्माइल खान के रास्ते जो है इधर पहुँचा दिया गया है, टांग पहुँचा दिया गया है। और कल आज जो है उनका जो जनाजा है वो आज सुबह 10 बजे उनका टांग में अदा किया जाएगा, क्योंकि अक्सरियत जो यहाँ के लोग हैं, कबाइल हैं, महसूद कबाइल और दूसरे लोग, वो यहाँ पे टांग और DI खान में आबाद हैं, तो उसके लिए टांग में जो है एक जनाजा रखा गया। उसके बाद दोपहर 2 बजे तो उसमें मकीन जो आबाई इलाका है इनका, मकीन में भी एक जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा और उसके बाद मकीन ही में उनकी तदफीन की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए फारूक। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची के पौश इलाके से दुआ मंगी के अगवा को मजीद 3 रोज गुजर गए हैं, मगर ना मगविया का पता चल सका, ना ही पुलिस अगवाकारों का सुराग लगा सकी है। मगर सिंध हुकूमत के नोटिस लेने और IG सिंध की हिदायत के बाद तहकीकाती हुक्काम तफ्तीश में मसरूफ हैं। जख्मी हारिस की हालत मजीद बेहतर होने पर बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। एनी शाहिद, रिक्शा ड्राइवर और होटल वेटर का बयान सामने आ चुका है। कई अफराद को भी हिरासत में लिया। शर्जील खरल का कहना है दुआ को जल्द बाहिफाजत बाजियाब करा लिया जाएगा। ये हमारी कारकर्दगी और हमारी परफॉर्मेंस के लिए एक चैलेंज है और इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि बच्ची जल्द से जल्द रिकवर हो और उसमें मुल्ज़मान पकड़े जाएं। दुआ को अगवा करने वाले कार सवार ने जब हारिस पर फायरिंग की तब वहाँ रिक्शा ड्राइवर वसीम मौजूद था। वसीम का कहना है, मैं नहीं, पुलिस मददगार 15 पर इतला दी थी। दोनों ऐसे जा रहे थे हाथ हिला के, मैंने ये देखा जब गार्ड जा रहा था उसके पीछे भी मैं भी भाग के गया हूँ। मैंने बोला पता नहीं ये किस लिए भाग रहे। जब गया उधर लड़का फायर लगा हुआ था इधर घाटे पे, फिर मैंने 15 पे कॉल की। सही है। फिर मैंने उनको एड्रेस बताया, ये बताया। फिर उसके बाद जब गाड़ी में लेके आए उसके बाद होटल पे ये सामने में, फिर उसके बाद थानेदार ये वो सब आ गए उधर। दुआ और हारिस फेज 6 में जिस होटल पर चाय पीते थे वहाँ के वेटर का बयान भी सामने आया था। पोश इलाके से लड़की के अगवा के मामले पर सिंध हुकूमत समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे भी फिक्रमंद हैं। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज, बड़ा अगवा केस कब और कैसे हल होगा, सवालिया निशान है। डिफेंस फेज 6 से अगवा होने वाली दुआ मंगी का सुराग लगाने के लिए पुलिस की तहकीकात जारी हैं। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान बताइएगा, कुछ पेशरफ्त हो पाई है? जी बिल्कुल, खयाबान बुखारी से दुआ मंगी के अगवा के मामले को 3 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक तहकीकाती हुक्काम सिर्फ तहकीकात में मसरूफ दिखाई देते हैं। कार सवार अगवाकार कौन थे, दुआ मंगी को अगवा करने के बाद कहां ले जाया गया है, ताहाल अभी तक सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं हो सकी है। जबकि फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान हारिस की हालत जो है वो कदरे कुछ बेहतर हुई, जिसको वार्ड मुंतकिल किया गया है। वार्ड में मुंतकिल होने के बाद पुलिस हुक्काम का कहना है कि मजीद हालत बेहतर होने के बाद ही हारिस का बयान रिकॉर्ड किया जा सकेगा। जबकि अब तक जो है वो एनी शाहिद, रिक्शा ड्राइवर वसीम का
بیان سامنے آیا دعا منگی کو اور حارث کو جو ہوٹل میں چائے پیش کیا کرتا تھا ویٹر، اس کا بیان بھی منظر عام پہ آ چکا ہے، لیکن تحقیقاتی حکام کی جانب سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے اس واقعے کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کیا، جس کی 3 رکنی کمیٹی نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور اس حوالے سے کچھ دیر قبل اہم بیٹھک ہوئی ہے DIG ساؤتھ کی سربراہی میں، جس میں SSP انویسٹیگیشن ساؤتھ رائے اجاز SSP ساؤتھ، اس کے علاوہ جو ہے وہ DSP افسران، دیگر تحقیقاتی افسران جو ہے وہ اہم میٹنگ میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اب تک کی صورتحال اور اب تک کی ہونے والی تحقیقات کے حوالے سے DIG ساؤتھ کو جو ہے وہ آگاہ کیا ہے۔ تمام تر صورتحال ہے جس کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ حکومت کے دیگر نمائندوں نے نہ صرف نوٹس لیا بلکہ سخت برہمی کا اظہار کیا۔ IG سندھ کی جانب سے ہدایت اور احکامات جانب ہونے کے بعد پولیس کے یہ بڑا چیلنج بن چکا ہے یہ کیس، لیکن ابھی تک دعا منگی کے بازیابی کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ یا واضح صورتحال سامنے نہیں آ سکی ہے، لیکن تحقیقاتی ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ مشتبہ افراد کو حراست میں ضرور لیا گیا، 2 اہم افراد کو حراست میں لیا گیا تحقیقات کے لیے، لیکن مزید پیش رفت جو ہے وہ آئندہ 48 گھنٹے میں ممکنہ طور پر سامنے آ سکے گی، اور DIG ساؤتھ کی جانب سے دعا منگی کو بحفاظت بازیاب کرانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کاشانہ ادارے کی سابق سپرنٹینڈنٹ افشاں لطیف کے مبینہ الزامات کی ویڈیو پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ افشاں لطیف کو گھر خالی کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ سابق انچارج پر سرکاری فنڈز میں خرد برد کے الزامات کی انکوائری جاری ہے۔ لاہور سے ہما بٹ رپورٹ کریں گے۔ بے سہارا بچیوں کے ادارے کاشانہ کی سابقہ انچارج کے انکشافات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر محکمہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی تحقیقات جاری ہیں۔ تاہم سابقہ انچارج کاشانہ افشاں لطیف نے تمام تحقیقاتی کمیٹیوں پر عدم اعتماد کرتے ہوئے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے یہ معاملہ نیا نہیں ہے، ان کے علم میں یہ معاملہ تب سے ہی آ گیا تھا جب میں نے یہ اپنی درخواست دی تھی۔ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کو باقاعدہ احکامات صادر کرنے چاہیے۔ وزیر قانون راجہ بشارت نے بھی کاشانہ کا دورہ کیا اور بچیوں سے ملاقات کی۔ وزیر قانون نے سابقہ انچارج کو ہی سرکاری فنڈز میں خرد برد کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کے پیچھے جو ہے کچھ ذاتی مفادات کی بات ہے۔ ہم کسی بھی ملازم کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی کریں گے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے افشاں لطیف کو گھر سے نکلنے کے لیے نوٹس دے دیا گیا ہے۔ کاشانہ ادارے میں 16 سال تک کی 58 بے سہارا بچیاں رہائش پذیر ہیں۔ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور۔ لاہور میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ لوڈر رکشہ چلا کر بچوں کا پیٹ پالنے والے غریب محنت کش کو چوروں نے رکشے سے محروم کر دیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج آج نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔